پہلے تنخواہیں پھر کلاسیں، جامعہ اردو کے اساتذہ نے تدریسی عمل روک دیا۔ 4 روز سے سراپا احتجاج، اساتذہ کا تنخواہوں میں تاخیر کا شکوہ، کہا 6 مہینے بعد بھی صرف 35% تنخواہ دی گئی۔ لیاری نرسنگ کالج کی سابق پرنسپل شبانہ کی منمانیاں، طلبہ کے لیے نرسنگ کالج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی کے عبدالرشید طلبہ کو داخل کروانے جنرل ہسپتال پہنچے، سابق پرنسپل نے ایم پی اے کی موجودگی میں کالج دروازے پر تالا لگا دیا۔ ڈاکٹر ارشاد کو نئے پرنسپل کا چارج نہ دینے پر طلبہ کا احتجاج، شدید نعرے بازی، دھکم پیل میں 2 طلبہ زخمی، ایم پی عبدالرشید کو بھی زد و کوب کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے رکن پھٹی قمیض پہنے سندھ اسمبلی پہنچ گئے، ایوان کی ایم پی عبدالرشید پر تشدد کی شدید مذمت۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل پر پولیس پر برس پڑے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سندھ بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کی نوید سنائی۔ تمام جتنے بھی اہم روٹس ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ وہ چیزیں کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ میں اور پورے صوبہ سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں اس میں بہت بہتری اور میسو قسم کی بہتری انشاءاللہ تعالی عوام کو نظر آئے گی۔ ایم پی عبدالرشید کے ساتھ ہسپتال میں بدمزگی کا معاملہ، جماعت اسلامی کے کارکنوں کا تھانہ چاکیواڑہ کے سامنے دھرنا، نعرے بازی، مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کابینہ میں رد و بدل، قافلی کے طارق حسن محکمہ آرکائیو کے مشیر تعینات، سید بچل شاہ کو مذہبی امور، فراز لاکھانی کو کامرس کا محکمہ دیا گیا، عامر لون کو ویلفیئر آف کشمیر امور کا محکمہ الاٹ۔ چیف سیکرٹری سندھ نے وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کا سیکریٹریٹ ختم، دفاتر خصوصی معاونین کو الاٹ۔ کراچی میں آٹا مہنگا، غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ چکی کا آٹا 10 روپے مہنگا ہو کر 140 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ فائن آٹا 120 روپے سے بڑھ کر 130 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چیئرمین ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے ملبہ مل مالکان پر ڈال دیا، کہا مل مالکان روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھا رہے ہیں، شہریوں کا آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوری اقدام کرے، گندم بلوں کو فراہم کیا جائے جس کے بعد یہ حالات کو سدھارا جائے۔ ہم تو نکلتے تو سوچتے یار کیا کروں، آٹا لوں یہ لوں کیا یہ لوں، ہے نا۔ ابھی 1000 روپے میں کیا کیا چیز لے گا، ایک چیز آ جاتی، چاول لے لو کیا آٹا لو۔ بڑھتی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 180 روپے، مارکیٹ میں 240 روپے کلو میں فروخت۔ ٹماٹر 80 روپے، لیمو 200 اور دیسی لیمو 240 روپے کلو میں دستیاب۔ لہسن ادرک 320 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا سرکاری قیمتوں پر اشیاء نہ ملنے کا شکوہ۔ غریب کے لیے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کمی کرے تاکہ غریب اپنا زندگی جو ہے نا صحیح طرح گزارے۔ میری بات ہے 20 روپے کلو والی پیاز 200 میں پہنچ گئی تو اور بندہ لیتے ہوئے سوچے گا۔ شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی سے کاروباری طبقہ پریشان۔ جیل روڈ آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں دن بھر بجلی غائب رہنے لگی۔ جنریٹرز کے استعمال سے کاروباری لاگت بڑھ گئی کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دکانداروں کا شکوہ۔ کاروبار کیا ہے، گاڑی والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا کیا نام ہے بجلی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یار بجلی آئے گی تو کام کریں گے۔ لائٹ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے غائب ہے، یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مطلب ملتی ہے لائٹ، وہ بھی 1 گھنٹہ دے دی، 2 گھنٹے دے دی، اس کے بعد انتظامیہ کی غفلت، پھول مارکیٹ بھی مسائل کا گڑھ بن گئی۔ 3 ہٹی میں پھول مارکیٹ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دکاندار ہر وقت ٹریفک جام ہونے سے پریشان، انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کر رہے ہیں، یہاں پر گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مارکیٹ پراپر نہیں ہے۔ جس طریقے سے پراپر طریقے سے کام ہونا چاہیے یہاں پہ پراپر طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں ایک مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار، دھول مٹی سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ گرو مندر پر جاری ترقیاتی کام سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا۔
کراچی جناح اسپتال میں سہولیات کا فقدان، مریض کو علاج گاہ تک لے جانے کے لیے ویل چیئر اور اسٹریچر ناپید، علاج کے لیے ہسپتال آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیڈرل بی ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، عمل درآمد نہ کرنے پر ایس بی سی اے حکام کی سرزنش، 45 روز میں تعمیرات ختم کرنے کا حکم دیا تھا، بتائیں کیا ہوا؟ عدالت کا استفسار، ڈیپٹی ڈائریکٹر سینٹرل جہانگیر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، عدالت کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے کو جیل بھیجنے کی بھی تنبیہ۔ سہراب گوٹھ بسوں کی غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کا کیس، سروس روڈ گرین بیلٹ پر تجاوزات پر عدالت برہم، شہر میں بس اڈے قائم کرنے کی کون اجازت دیتا ہے؟ جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کی ملاقات، شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ سے سوئی صدر گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی بھی ملاقات، شہریوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی، گیس پریشر کو یقینی بنانے اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ سے سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار کی بھی ملاقات، سیاسی صورتحال، شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت، کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ذرائع نے مصطفیٰ کمال کے بعد فاروق ستار کی ملاقات اہم پیش رفت قرار دی۔ اقلیتی امور کے 3 افسران کی سرکاری گاڑیوں پر سیکرٹری کے قابض ہونے کا انکشاف، گریڈ 19 کے افسر مہیش لال دودانی آن لائن بائک سروس استعمال کرنے لگے، گریڈ 18 کے انجینئر ذاتی گاڑی استعمال کرنے پر مجبور، افسران کی صوبائی وزیر اقلیتی امور گیان چند اسرانی کو شکایات، سنوائی نہ ہونے پر تینوں افسران کا احتجاجاً عہدے چھوڑنے کا فیصلہ۔ 20 گریڈ کے 5 افسران کے تقرر و تبادلے، ندیم میمن اسپیشل سیکرٹری کالج تعینات، تقرری کے منتظر بلال میمن کمشنر حیدرآباد ہوں گے، نثار میمن پروجیکٹ ڈائریکٹر سوشل پروٹیکشن ڈیلیوری سسٹم تعینات، نثار میمن کو سی ای او سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا، منصور علی مہیسر سیکرٹری زکوٰۃ، عشر اوقاف اور مذہبی امور ہوں گے، ڈی جی ثقافت و سیاست کا اضافی چارج بھی منصور مہیسر کے سپرد کر دیا گیا، آغا عبدالرحیم کو سیکرٹری سماجی تحفظ تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگا دیے، گریڈ 21 کے منیر شیخ، طارق قریشی اور خادم رند کو رینک لگائے گئے، عثمان صدیقی، تنویر اوڈھو، طارق دھاریجو اور عطا اللہ چانڈیو بھی شامل، صوبائی وزیر جام اکرام، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس اور سینئر افسران کی تقریب میں شرکت۔ کراچی پولیس میں تقرر و تبادلے، سب انسپکٹر اسرار حسین ایس ایچ او سول لائن تعینات، سب انسپکٹر عتیق اللہ آفریدی ایس ایچ او آرام باغ، انسپکٹر اشرف آوان کو ایس ایچ او ڈیفنس تعینات کر دیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک کی اب تک صورتحال، پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کی ڈی آئی جی ٹریفک سے ملاقات، شہر میں ٹریفک کی بدترین صورتحال پر اظہار تشویش، کہا سڑکوں پر گاڑیوں کے اوورٹیکنگ کا مسئلہ سنگین ہے، ٹریفک سگنلز کی کمی کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام رہنا بھی معمول ہے۔ ڈالر کی قلت نے تاجر، صنعتکار، کاروباری افراد کی نیندیں اڑا دی، چیئرمین پاکستان اپیرل فورم جاوید بلوانی کہتے ہیں درآمدات، برآمدات اور ترسیلات زر کے لیے انٹر بینک میں ریٹ مختلف کرنا ہوگا، ڈالر کے معاملے پر ہنگامی بنیادوں پر اہم فیصلے کرنا ہوں گے، جاوید بلوانی کا حکومت کو آئی ایم ایف سے بھی بات کرنے کا مشورہ۔ ڈالر کی قلت تاجر برادری کے لیے مسائل جنم لینے لگے، پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ شفیق کہتے ہیں مال نہ ملنے سے صنعتوں کی پیداوار کم ہونے لگی، بجلی، گیس، خام مال مہنگا ہونے سے پیداواری لاگت بھی بڑھنے کا شکوہ، ادھر پاپوش مارکیٹ کے تاجر بھی مہنگائی سے پریشان، جنرل سیکرٹری پاپوش مارکیٹ طارق قریشی کی حکومت سے تاجروں کو ریلیف فراہم کرنے کی اپیل۔
डोमिनेटर्स क्रिकेट लीग का ईदगाह ग्राउंड में इनेकाद। डोमिनेटर्स क्रिकेट लीग में 16 टीमें इन एक्शन। किंग्स, मैन और नॉर्दर्न लायंस टूर्नामेंट के राउंड मुकाबले में मद्दे मुकाबिल। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए से नवाजा जाएगा। कप्तान किंग्स मेंस वकास अहमद ने कहा, नौजवान टैलेंट सामने लाने के लिए ऐसी लीग इंतहाई ज़रूरी है। क्रिकेट होनी चाहिए, जिस पीसीबी के रिलेटेड होते हैं उनको भी होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो लड़कों को देखें कि टूर्नामेंट्स में कौन परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्मर है उसको आगे मौका मिलना है। करंगी 5 नंबर राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में गुज्जर प्रीमियर लीग में गुज्जर कम्युनिटी की 30 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में एक दिन में 8 मैचेस खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग में 20 टीमें KPK, बालाकोट और कराची से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑर्गेनाइज़र इकबाल का कहना था, टूर्नामेंट कराने का मकसद खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर मौके देना है। यहाँ पर खिलाने का मकसद ये है कि हमारे जो अक्सर लड़के जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं पहाड़ी इलाकों से, तो उनको इतने मौके नहीं मिलते क्रिकेट खेलने के मैदानों के अंदर। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो मैदानों के अंदर इनको क्रिकेट खिलाएं, और ख़ास तौर पे हमारी जो ज़बान है गोजरी ज़बान, उसको भी प्रमोट करने के लिए हम ये लीग करवाते हैं। और बॉर्डरलेस की टीम टैलेंट की तलाश में लियारी पहुंच गई। नौजवानों को गुलकारी सिखाई। स्टीफन सीड ने पाकिस्तान के लिए खुसूसी गाना सब साथ हैं गाकर सबके दिल जीत लिए। जुड़वा भाइयों की शानदार परफॉर्मेंस खूब दाद समेटी। लियारी में हमने इसलिए इंतखाब किया और इसलिए हम लियारी में हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि लियारी में इतना टैलेंट है, इतना पैशन है, इतनी कमिटमेंट है कि लियारी को बेहतर बनाएं। बॉर्डरलेस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो ये बात कर रहे थे कि बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर से वो सरहद वाली बॉर्डर नहीं है जो हम हमारी कम्युनिटीज़ में जैसी बॉर्डर्स होती हैं, जैसे कि वो बहुत कम तबके का ये वो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक सिर्फ गाना सुनना उसके लिए नहीं होता, तफरीह के लिए नहीं होता, इसको आप अप्लाई कर सकते हो सोशल चेंज के लिए।